عزیز بہنوں اور بھائیوں، سورہ انبیاء کی یہ آیت 30 سے لے کر تو 41 تک یہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ لیکن جب میں یہ اسپاٹ جو ہے تیار کر رہا تھا تو جو پہلی 3-4 آیات ہیں، غالباً 4 آیات ہیں پہلی، تو اس کے اندر تفصیلی آیت قرآن مجید کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور بالعموم یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں پہلے سے، تو اس کے بارے میں کچھ افراد و تفرید پائی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، کچھ لوگ پھر اس یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن سائنس کے مطابق ہے، اور پھر دوسرے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کو سائنس کے مطابق نہیں ثابت کیا جا سکتا یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہے جب یہ دو مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں صحیح نقطۂ نظر، صحیح زاویہ نظر کون سا ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ جب باعث ہیں 2-3 آیات کے جب سامنے آئے تو ان کے مباحث اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ہم 2-3 آیات اس طرح جو ہے آج پڑھ سکیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس کو پڑھیں گے آج کی ان آیات کے اندر، جو اس پہ غور کریں گے، ترجمہ کریں گے، غور و فکر کریں گے اس پہ، اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس زمن میں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت شاء فرمائی ہے۔ تو ہم اس پہ انشاءاللہ آج غور و فکر کریں گے۔ جو یہ آیات ہیں چند لیکن عظیم آیات ہیں اس زمن کے اندر۔ ہم اگر قرآن مجید کے اس سورت کے جو مضامین ہیں ان پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو اس کے 3 جو حصے ہیں سورت کے، پہلے کے اندر تو توحید کے اور جو آخرت ہے اور رسالت ہے، اس کے اوپر یہ ایمانیات ثلاث ایسے کہتے ہیں، 3 ایمان جو بنیادی ایمان ہیں، ان کے دلائل ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو آج کا سبق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کائناتی نشانیاں اس لیے بیان فرمائی ہیں لوگوں کے لیے جو اس پہ وہ کرتے ہیں، اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر جو زیادہ جو اس کو نہیں مانتے تھے، معجزے طلب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کائناتی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان پہ ذرا غور کرو۔ تو یہ اس کا جو ہے ان آیات کا جو ہے وہ پس منظر ہے ان کا۔ تو کائنات کی حقیقت بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہے وہ اس سے پہلے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہاں بھی توحید کے بارے میں بات کی، اور آج جو پچھلا تو سبق سارے کا سارا جو اسی بات پر مشتمل توحید کا اثبات اور شرک کی جو ہے وہ تردید کی گئی تھی۔ آج جو ہے وہ کائناتی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے توحید کے اوپر، اور جو ہے یہ اس کے آج کے سبق میں شامل ہوگا۔ تو اس کے مقام کو جو ہے ہم سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن کا کون سا مقام ہے جہاں پہ جو ہے یہ آیات جو ہے نا واقع ہے اس صورت کے اندر۔ تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم جر الذین کفروا، اولم، یہ کئی جب مقامات پہ قرآن مجید میں آیا تو دیکھیں کہ یہ 3 الفاظ ہیں۔ اولم جو ہے ایک لفظ ہے، اگرچہ حرف ہے، لیکن قرآن مجید یعنی عربی کے اندر حرف اور لفظ اگرچہ ہماری زبان کے اندر اور انگلش وغیرہ کے اندر ان میں فرق ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف ایک لفظ بھی ہے، اور ایک جو لفظ ہے وہ ایک حرف بھی ہے۔ اس طریقے سے تو یہ بھی اسی طریقے سے 3 جو ہے لفظ ہیں، ان میں 2 حروف ہیں، ایک لفظ ہے حرف ہے، واو ایک حرف ہے، اور لم الگ ایک لفظ ہے۔ تو تو کیا کے معنی میں آتا ہے؟ انٹروگیٹو جسے کہتے ہیں، آرٹیکل ہے، کیا کے معنی میں استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ واو جو ہے یہ پرپوزیشن والا ہے، اور لم جو ہے نفی والا، لم نفی کا ہے، جسے
नेगेटिव पार्टिकल भी कहते हैं। तो आवालम, तो क्या और नहीं, यरल्लज़ीना कफरू, यरा, ये पहला या तो थर्ड पर्सन वाला है और आगे लफ्ज़ है रा। तो रा जो है देखने के मानों में आता है, रा यरा, रोयतन, देखना, देखना आंख से भी देखना, और शऊर और गौर फिक्र और ख्याल से भी जो है वो उस पर गौर फिक्र करना। ये दोनों में ख्याल नहीं करते, क्या गौर नहीं करते, क्या सोचते नहीं है, क्या देखते नहीं है, ये सारी मान इसमें आते हैं। राह में दोनों मान, दोनों चीजें शामिल होती हैं, आंख से देखना और जो है वो दिमाग से सोचना। अल्लज़ीना, उन लोगों ने क्या नहीं देखा, जरा माजी का सीखा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, अन्ना, के, अन्ना जो है के एक मालूम आता है, ये अन का जो है वो आप कह लें कि उसको उसकी है तशदीद अन के ऊपर है, अन्ना समावात वाला, ज़मीन और आसमान। तो हम इसको मद्देनजर रखें इस बात को, और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे खासतौर पे सबसे ज्यादा इसी मकाम पे है कि जहाँ भी समावात और अर्ध जहाँ पे आएगा तो उसको मतलब क्या होगा कि पूरी कायनात, कि समा, आसमान और ज़मीन यानी पूरी जो यूनिवर्स है, कानता रतकन, कानता, अच्छा दो है ना, दो चीज़ों का जिक्र है, आसमान एक चीज़ है यानी ज़मीन एक चीज़ है, और उसके अलावा पूरी बाकी जो चीज़ें जो पूरी इस फिज़ा और कायनात और खला के अंदर हैं, वो बाकी एवरीथिंग रेस्ट और एक पे, इन दो चीज़ों का जिक्र किया। तो अर्थ एंड रेस्ट ऑफ द होल सेलेस्टियल और सेलेस्टियल बॉडी, तो दो का इसलिए जो है आगे सीखे जो है वो डुअल की सीखे, कानता, ये काना सिंगल के लिए होता है, कानत फेमिनिन के लिए होता है, कानता दो के लिए आता है। तो रतकन, रतकन, रतकन कोई लफ्ज है जो जाहिर है वो था कि ये थे, काना होना, काना ता, ये दो थे, जमीन और आसमान यानी पूरी कायनात थी, रतकन जुड़ी हुई, इसका मतलब है। अच्छा, रता का जारतों को, रतकन ये एक वर्ब होता है, जो रतकन जाहिर मस्तर है, जुड़े हुए होना, और फटे हुए कपड़े की सिलाई करके कपड़े को मिला देना, रफू कर देना, जैसे जैसे कहते हैं ना, तो कपड़े के दो हिस्से हैं, दो फटे हुए हैं, उनको जोड़ दिया है, उनको बिल्कुल मिला दिया है, तो ये जो है इससे मिला हुआ होना। लेकिन मिला हुआ होना से मुराद ये है, ऐसे मिला हुआ नहीं जैसे कोई चीज एडजेसेंट होती है वो नहीं, लेकिन जो है बिल्कुल आपस में विद इन फ्यूज, एक फ्यूज चीज होती है ना, एक दूसरे के अंदर घुसी हुई होती है, वो वाली चीज है जो बिल्कुल एक साथ जुड़ जाती है, तो वो थी, जुड़े हुए थे। फतक ना हुमा, अच्छा देखिए ये भी, ये तीन लफ्ज है, पहले फा पस, आगे लफ्ज है फतका, और बल्कि चार हैं, फतका एक वर्ब है, नून अलिफ ना, फिर एक जो ज़मीर है हम की, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की, और हुमा दोनों, वो दोनों, ठीक है। दोनों का जिक्र क्या है, किस चीज के लिए, समावात वाला के लिए, कायनात के लिए। फा पस या फिर या देन, ये सारा आता है। फतह का, ये फतह का जो लफ्ज है इसका मतलब है ना अलग करना। तो देखिए फिर अब फतह का और रता का, ये दोनों जो है एक दूसरे के फिर अपोजिट हो गए यहाँ पे। कुरान मजीद में ये अक्सर आता है लफ्ज तौर पे, फतह का, तो फिर अलग किया, नून अलिफ ना आ गया है ना, हमने, हमने अलग किया, हुमा उन दोनों को, तो उनको जमीन और आसमान को या कायनात को, यानी एक सारी इकट्ठी थी एक, उसको पहले फिर हमने उनको दोनों को अलग किया। तो देखें फतह का और रता का ये लफ्ज आ गए। आमतौर पे ये जो एक जैसे लफ्ज होते हैं या तो वो बिल्कुल उनके एक जैसे मानी करीब करीब होते हैं, या फिर वो कम्प्लीटली एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं मानी। तो ये भी इसी तरह फतह का रता का, तो जो है ये अलग होना, जुड़े हुए होना और अलग करना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी कपड़े की सिलाई को उधेड़ कर उनके हिस्सों को अलग कर देना, बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, ये फतह का। और कपड़ों के दो हिस्सों को, फटे हुए हिस्सों को दो अलग तो जोड़ देना और उनको एक कर देना, तो ये रता का है। बखिया उधेड़ना, इसीलिए अच्छा तर्जमों में, अब पुराने तर्जमों में भी ये लिखा हुआ है बखिया उधेड़ना, तो हमने उनको अलग किया, हमने उनके बखिए उधेड़ दिए, उनको अलग कर दिया, ये तर्जमों में जो है लिखा हुआ है। तो बखिए उधेड़ने का असल में जो लफ्ज़ का ओरिजिन था वो फतह का रता का में यही है। ज़ाहिर है जब बहुत पुराने ज़माने में, कई हजार साल पहले जब
ان الفاظ میں جب معنی پیدا ہوئی ہے تو ظاہر ہے بالکل سمپل سادہ جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جیسے کپڑے کو جوڑنا اور کپڑے کو دھیڑنا اور ان معنوں سے جو ہے یہ معنی اس کے اندر جو ان میں آئے تو یہ ایک دوسرے کی جو ہے متضاد ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ وجعلنا، اب ظاہر ہے اس پہ انشاءاللہ پابے تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، من الماء، ماء پانی سے، اور ہم نے پانی سے بنایا، کل شیء، کل شیء ہر شے کو، اچھا دیکھو ہر شے کو، ہر چیز اس کے حین جاندار، ہر جاندار چیز کو، زندہ چیز کو، جو حی جو ہے ہم پتہ حیاتن سے صفت ہے، حیون سے، حی جو ہے زندہ چیز، جو حیات سے مطلب زندگی ہے، لائف ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر لائف ہے جو زندہ ہے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بھی اسی طرح ایک سائنسی حقیقت کو طور پہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین پہلے جو ہے ایک تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بلا کر دیا۔ آ فلا یؤمنون، اسی طرح آ کیا، پا پس، لا نہیں ہوئی ہے، تو کیا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے، یا کیا وہ نہیں مان لائیں گے، وہ کیا نہیں مان لاتے، دونوں جو ہے وہ مانی ہو سکتے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی الارض زمین میں، ہم نے بنائے یا بنائے ڈپینڈ کرتا ہے کیا، رواسیہ پہاڑ۔ اچھا رواسی کا ابھی معنی دیکھ لیں، پہاڑ پہ ہے، ویسے تو پہاڑ کے لیے الگ لفظ جو ہے اس میں علم پراپر ناؤن جو ہے وہ جبل ہے، لیکن یہاں پہ جبل نہیں لایا گیا، یہ رواسیہ لایا گیا۔ اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ رواسیہ پہاڑ بنائے، ان کے، تمید بہم وہ ہل جائے، اصل میں ہے ان لا تمید بہم کہ وہ ہل نہ جائے، وہ جو ہے یہ اس کا اس میں علماء ہمارے بتاتے ہیں یہ عربی کا اسلوب ہے کہ لا کو حذف کر کے، یعنی اس کو معذوف کر دیا جاتا ہے، omit کر دیا جاتا ہے، لیکن معنی اس کے وہی لے جاتے ہیں۔ جو عرب ہیں، جو اہل زبان ہیں، جہاں پہ وہ خود لا جو ہے تصور کرتے ہیں، رواسی ان لا تمید بہم کہ وہ لڑک نہ جائے یا ہل نہ جائے یا متزلزل نہ ہو جائے، تو یہ معنی ہے، یعنی اس میں جس میں پہاڑ بنا۔ اب دیکھیں رواسیہ جو ہے یہ راسیتن کی جمع ہے، راسیہ جو ہے ایک لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ اس کا اپنا ورب ہے، یہ رسا یرسو رسون، ٹھہر جانا، جم جانا، لگر انداز ہونا، خاص طور پر جو بڑے بڑے جو سمندری جہاز ہوتے ہیں جن کے لنگر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اینکرز جو ہوتے ہیں جب ڈراپ کر دیے جاتے ہیں سمندر کے اندر تو وہ کیا ہوتے ہیں، اموبلائز ہو جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے آج کل موجودہ جو بڑے شپ ہیں، بحری جہاز جو ہیں، ان کے بھی سے یہی رول ہوتا ہے، ان کے بھی لنگرز ہوتے ہیں، اینکرز، ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے سمندر میں تو وہ پھر جم جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اموبلائز ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا پھر یہ جو لفظ ہے، یہ پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، بڑے سمندری جو ہے جہاز جب آئے تو پھر ان کو ان کے لنگر گرا دیے جاتے، تو وہ جب جم کھڑے ہو جاتے تو اس وجہ سے ٹھہر جانا، جم جانا کہ جو صفت ہے اس کی وجہ سے یہ پہاڑ کے معنوں کے اندر جو استعمال ہونے لگا۔ پہاڑ چونکہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے، بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اس لیے پھر جو رواسی کا جو لفظ ہے جس کے معنی تو اپنی جگہ پہ ٹھہر جانا، جم جانا ہے، تو یہ پہاڑ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، مجازی معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ تو یوں رواسی کا مطلب جو ہے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اسے استعمال ہوا ہے، جہاں پہ یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے، پہاڑوں کی مضبوطی، پہاڑوں کا جمع ہونا، تو پھر وہاں پہ یہ لفظ رواسی لایا گیا، اگرچہ جبل بھی جو ہے پہاڑوں کے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں بہت۔ تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہے تمیدہ، مادہ یمید و میدن، حرکت کرنا، ہلنا، ڈگمگانا، جھومنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ متزلزل ہونا، کسی چیز کو جو ہے اس طرح حرکت دینا کہ وہ اپنی جگہ سے ڈگمگانے لگے، جھولنے لگے، تو یہ جو ہے میدہ، مادہ جمید و میدن ہے۔ اسی سے لفظ مائدہ جو دسترخوان، وہ اس لیے جو ہے کہ اس کی جو ایٹمالوجی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ دسترخوان وہ کپڑا جو وہ برتن ہے جس کے میں کھانا رکھا جاتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھایا جاتا ہے، مطلب ہے کہ مہمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو بڑھانے کے معاملوں میں، ہلانے کے معاملوں میں، آگے کرنے کے معاملوں کے اندر وہ وجہ سے یہ اس کی ایٹمالوجی ہے۔ بہرحال یہ لفظ تمیدہ کے معنی
حرکت کرنے لگ جانا، متزلزل ہونا، کہ وہ کہیں پہ متزلزل نہ ہو جائے. کیا چیز؟ زمین. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے. یہ پہاڑوں کے رکھنے کی علت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو کیوں رکھا. وہ جعلنا، اور دیکھیں سارے جعلنا جعلنا جعلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے بنائے پھر فیہا، اس میں یعنی زمین کے اندر، زمینوں کی بات ہو رہی ہے، کس میں؟ فجاجن سبلا، فجاجن کشادہ، سبلن راستے، کشادہ راستے بنائے ہم نے اس کے اندر، زمین کے اندر. اچھا فجاجہ جو ہے فجن کی جمع ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ غالباً سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے. فجن عمیق یہ کسی جگہ پہ آیا ہے جو ہے فجا، جو فجو فجن جو ہے وہ دو پیروں کے درمیان فاصلہ کرنا یا فاصلہ ہونا، یہ فجن ہے. تو پھر اس سے جو ہے اس کے معنی میں پھیلانا، کشادہ کرنا، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو شگاف ہوتا ہے، یا دو پہاڑوں کے درمیان میں جو نیچے کی جگہ ہوتی ہے، جو ویلی ہوتی ہے، تو پھر ان معنوں کے اندر جو ہے یہ آیا. اور پھر سبلا، سبیل کی جمع، سبیل کے معنی راستہ ہے، سبیل کی جمع ہے یہ سبلا، تو راستے، کشادہ راستے یوں ہوا اس کے معنی. لعلہم، تاکہ شاید کہ یہتدون، وہ راستہ پائیں، جو ہے یہ لوگ جو ہے ظاہر وہ سے مراد ہے لوگ راستہ پائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی جو ہے پہاڑوں کی علت بتائی ہے، دوسری علت. وہ جعلنا، اور چوتھا جعلنا آ رہا ہے السماء، ہم نے بنایا آسمان کو سقفم محفوظا، سقفم محفوظ، یہ قرآن میں پہلے بھی آیا ہے. سقف جو ہے چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے محفوظ، اور بھی اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، محفوظ، محفوظ چھت. اچھا دیکھیں جو سقف یکسو سقفن، اس کا معنی ہوتا ہے چھت بنانا، چھپر ڈالنا اوپر کسی چیز کے. لیکن دیکھیں کہ ایک جو ہوتا ہے چھت جو ہوتا ہے، جیسے مطلب آپ دیکھیں مثال کے طور پر کسی گھر کو، تو اس کے اوپر آپ کو چھت ہوا نظر آتا ہے، تو وہ جو چھت ہوتا ہے وہ عرش، ابھی اس کے لیے لفظ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ عرش استعمال. اچھا جو اگر آپ کسی مکان کے نیچے اندر چلے جائیں اور آپ کو جو چھت نظر آئے گا تو وہ سقف، وہ یعنی اس کے لیے آپ ابھی انگلش میں آپ جو بیسٹ لفظ ہے وہ سیلنگ. لیکن عرش جو ہے وہ سیلنگ نہیں ہے، عرش جو ہے وہ کینوپی ہے، پورا کا پورا اوپر جو چھت ڈالا گیا، یعنی چھت کا وہ کمرے کا وہ حصہ جو اندر سے نظر آتا ہے. وہم، اور یہ لوگ ہیں، یعنی جن کے اب دیکھیں کہ بنیادی طور پر کن کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو، اور جو ہے یہ سارے کا سارا ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں، توحید کے دلائل. پیچھے پورا سبق توحید کے دلائل پر مشتمل تھا. وہم، اور یہ لوگ ہیں کہ ان آیاتہا، ان آیاتہا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، سوری آیات ہا ہے، اللہ کے لیے ہا نہیں آ سکتا، ہا جو ہے ہو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کسی ایسی چیز کے لیے جو مؤنث ہے، اب اوپر اور سب سے قریب کی چیز کی طرف جو ہے ضمیر واپس لوٹتی ہے. جو قریب ترین جو لفظ جو اسم آتا ہے، جو ناؤن آتا ہے قریب ترین، اب دیکھیں وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سما کی طرف، سما سب سے قریب ترین جو ناؤن ہے، جو اسم ہے وہ آیا ہے، اس کی طرف لوٹ. تو یہ غافل ہیں، یا موردون، غافل کے معنوں میں منہ موڑنے والے بھی ہیں، یہ منہ موڑنے والے ہیں ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے. کس کی نشانیوں سے؟ یہ آسمان کی نشانی، جو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، ان سے یہ جو ہے وہ منہ موڑنے والے ہیں، آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. مورد، آردہ، یورد و ارادن، ہم نے ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ اس کو پڑھا ہے لفظ کو، اس سے مورد اراز کرنے والا، موردون جمع اراد کرنے والا. وہو الذی، اور وہی تو ہے ذات، خالق کا، جس نے پیدا کیا اللیل، رات کو پیدا کیا پہلے جو ہے وہ، اس کے بعد والنہار، اور دن کو پیدا کیا، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. تو یہ ساری چیزیں جو بتا دی ہیں، یہ بھی جو ہے پہلے کچھ زمین کی ہیں، کچھ آسمان کی ہیں. پھر فرمایا والشمس والقمر کو، اس کے بارے میں فرمایا کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار میں جو ہے تیر رہے ہیں. سبحا یسبح، سبحن جو ہے تیرنا، حرکت کرنا تیزی سے، حالت
حرکت میں یعنی بحال حرکت میں تیزی سے گھومنا جو ہے یہ والا ہے. اور پھر کہاں پہ بولتے فی فلکن فلکن فلکن. اچھا فلک جو ہے ہم عام طور پر اردو میں بالعموم جو ہے آسمان کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن آسمان میں جو مدار ہیں جو جن پہ جو ہے یہ راستے جن پہ یہ چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں مدار جو آربٹس ہیں جو ہے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ آسمانوں میں ہے خلا میں ہے تو اس لیے ہم اسے مراد پھر آسمان لے لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد آسمان جو اسکائیز جو ہیون نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو آربٹس ہے جو ہے وہ مدار میں جو اپنے اپنے گھوم رہے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے شاء فرمایا. آج میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ بہت زیادہ ثقیل قسم کے موضوع ہیں، بہت زیادہ موضوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانی ان آیات کے اندر بتائی ہیں. آج انشاءاللہ ہم پر غور کریں گے. کوئی ساتھی ان آیات کا کیا یہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ اب سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ وہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. میرے عزیز بہن بھائیوں آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ قرآن مجید میں کوئی اور ایسا مقام ہے جس میں 2-3 آیات کے اندر اس قدر جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائناتی نشانیوں کا جو ہے کہیں پہ ذکر فرمایا ہوا اکٹھا، اور جسے ہم آج کل جو ہے وہ سائنٹیفک فنامیناز، نیچرل فنامیناز، سائنٹیفک فیکٹس اور یہ جو ہے وہ کے حوالے سے جانتے ہیں اکٹھی ایک جگہ پہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آئی ہوں. تو اس میں پہلے جو ہے وہ زمین و آسمان کا جو ہے ملاپ اور الگ ہونا، پھر اس کا بعد جو ہے وہ پانی سے زندہ چیزوں کو پیدا کیا جانا، پھر پہاڑوں کا وجہ پہاڑوں کے بنانے کی وجہ بتائی گئی زمین کے اندر. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج سائنس کا موضوع ہیں. تو ظاہر ہے جب قرآن مجید میں ان کو بیان کیا گیا ہے تو سائنس یقینی طور پر آج کے زمانے میں ہم اور آپ اور دیگر لوگ اور جو ہے نان مسلمز اور مستشرقین سارے کے سارے جب سائنس کو پڑھیں گے اور پھر قرآن کو بھی دیکھیں گے تو پھر لازماً لامحالاً جو ہے کمپیریزن کریں گے کہ آپ کا قرآن کیا کہتا ہے بھائی جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو اب تک جو ہے جو سائنٹیفکلی جو پروو ہو چکی ہیں. تو کہیں پہ ظاہر ہے اس حوالے سے میں نے جو ہے کچھ کوشش کی ہے کہ جو ہے یہ بنیادی معلومات جو آپ تک پہنچائی جائیں، اور اس ضمن میں کیا ایسا طریقہ کار ہے اور زاویہ نظر ہے جس کو درست طور پر اپنانے کی جو ضرورت ہے. نہ تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید جو دیکھیں سائنس کے مطابق ہے، بلکہ جو ہے اس کے بارے میں ابھی جو ہے نا مزید بات کرتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کی دوسری لذی بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کینوپی کو جو ہماری فضا اوپر ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اس کو محفوظ بنایا ہے. تو کیا یہ کس طریقے سے محفوظ ہے اس بارے میں کیا جو ہے ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی اجرام فلکی پیدا کیے ہیں کل یہ سورج اور چاند کا ذکر کر کے اس کے بعد کل ان کو فرمایا کہ سارے کے سارے جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں سب وہ جو ہے اپنے مداروں میں تیر رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک اور جو فیکٹ کی بات کی گئی ہے. تو دیکھیں بہت سارے فیکٹ جو ہے وہ ایک پہ بتائے گئے ہیں، تو ہم جو ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں. تو پہلی جو ہے بات جو آئی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے توحید کے آرگومنٹ کے طور پر، توحید کی استشہاد کے طور پر اور اس کی شہادتوں کے طور پر جو ہے وہ لائے ہیں کہ دیکھو ذرا اپنے آس پاس آگے پیچھے اوپر نیچے آسمان میں ارد گرد جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہیں، ان کے بارے میں تم غور کیوں نہیں کرتے. دیکھیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جو عرب جو بدون تھے، جو عرب ظاہر ہے مکہ کے لوگ جو ہے باہر دنیا میں کہیں انہوں نے وہ بہت زیادہ فلاسفیز نہیں پڑھی تھیں، دوسرے علوم نہیں پڑھے تھے،
وہ سمپل سادہ زندگی گزارتے تھے. پہاڑ تھے, صحرا تھے, دن رات کو چاند ستارے دوسرے آسمان پہ دیکھتے تھے, دن میں سورج دیکھتے تھے. یہ چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھی ہوئی. تو قرآن مجید نے انہی کو موضوع بحث بنایا اور اس کے لیے جو ان کو ان کے شہادتوں کے طور پہ پیش کیا کہ ان شہادتوں پہ غور کرو. تو یہ وہ بات ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ان کو آج کا موضوع بھی ہے, سائنس کا موضوع بھی ہے, تو جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ پیچھے جو آیات گزری ہے ان میں توحید کی دلائل تھے اور معاد کے یعنی دوبارہ آخرت میں دوبارہ لوٹنے کے دلائل تھے, جو عقل اور فطرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات سے بالکل واضح ہیں, ان کا ذکر کیا گیا تھا. مزید لوگ جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ آفاق کے اندر اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بے شمار نشانیاں اور خالقیت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے اور پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سسٹین کر رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ مینٹین کر رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہی تھامنے سے کائنات جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ بتایا گیا. ان پہ اگر نشانیوں پہ بھی تم غور نہیں کرتے تو کوئی نئی نشانی دکھا بھی دی جائے تو وہ یقین نہیں, تم یقین کیسے لاؤ گے. اب اس سلسلے میں بتایا گیا کہ دو لفظ جو رتق اور فتق استعمال کیے گئے ہیں, جس کے معنی بھی ہم نے بتائے ہیں کہ اکٹھا کرنا, اکٹھا ہونا اور جڑا ہوا اور متصل ہونا, اور اس کے معنی فتح کے بالکل اس کے متضاد معنی دیے گئے. اچھا, ان الفاظ سے جو بظاہر بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے خلقت میں جو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیے کائنات کو, تو یہ زمین اور آسمان, یعنی زمین کو تو اس لیے ذکر ہے کہ خاص طور پر ہم اس کرے کے اوپر واقع ہے, لیکن آسمان کو جو ادر دین ارتھ ہے پوری کائنات کے اندر, تو اس سے مراد پوری جو ہے وہ یونیورس ہو گئی. تو یہ یونیورس پوری کی پوری ایک جو ہے وہ ایک میس تھا, ایک مادہ تھا, ایک گولا تھا, ایک کٹ تھا جو ہے, اور زمین اور آسمان جو ہے یہ سارے آپس میں ایک جگہ پہ تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بالکل ابتدائی حالت بات کی گئی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا. اب جو ہے اگر ہم اس کو ایکویولنس, سائنس ایکویولنس میں دیکھیں تو سائنس میں اب اس کو جو ہے اس نظریے کو بگ بینگ نظریہ کہا جاتا ہے کہ جب ابتدا میں بالکل جب کائنات بنی, سائنس نے اس کا ایک نقطۂ آغاز بھی بتایا ہے 13.4 ارب بلین ایئرز کو, 13.4 ارب سال پہلے جو ہے وہ یہ بالکل ایک تمام کے تمام جو ہے وہ مادہ جو تھا موجود ہے کائنات کا, یہ ایک سنگولیرٹی کی صورت کے اندر جو ہے ایک گولا تھا, اور پھر جو ہے یہ جڑا ہوا تھا, اور اس میں ایک ایسا دھماکہ ہوا تو جو ہے جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا, اور پھر اس سے جو ہے باہر چیزیں بیرون نکلنے شروع ہوئی, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ باہر پھیلی چیزیں, اور بے انتہا ٹیمپریچر جس کو میئر بلین جو ہے وہ ڈگری سیلسیس جو اس طرح کی باتیں ہیں, تو وہ جو ہے پیدا ہوا, اور پھر یہ چیزیں بننا شروع ہوئی اور کائنات بننا شروع ہوئی. اب یہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی یہ کیا چیز تھی, اس سے پہلے کیا تھا کائنات کے اندر, اور پھر جو ہے یہ کس طریقے سے یہ مطلب ایگزیکٹلی ہوا, تو سائنس اس کا کوئی جواب جو ہے ابھی نہیں دے پائی ہے اس کا کہ ایگزیکٹلی یہ کیوں ہوا دھماکہ, اس کا ٹریگر پوائنٹ کیا تھا اور یہ کیوں ٹریگر ہوا. تو یہ سائنس کے بھی بالکل جو ہے, لیکن بہت حد تک جو ہے آج بھی جو ہے یہ نظریہ جو ہے بگ بینگ کا, یا جو کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ جو انفجار کا بہت بڑا انفجار تھا, دھماکہ تھا کائنات میں, یہ آج بھی جو ہے سائنس میں ابھی تک یہ اس کو ایک ویلڈ نظریے کے طور پہ جو ہے جانا جاتا ہے. تو یہ جو ابتدائی گولا تھا, مادہ تھا, سپر ایٹم تھا, یا جو بھی ہوموجینس ماس تھا اس کا, تو یہ اس کے ظاہر اس پہ کوئی ایسی بیرونی چیز عامل تھی, اس کا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس طرح آغاز کائنات کی یہ تاریخ واضح طور پر جو ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو میس تھا, یہ جو سنگولیرٹی تھی, اس کے اوپر یقینی طور پہ بیرونی عامل کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے, اس کو ٹریگر کیا ہے, اور جو ہے وہ اس سے باہر تھی, کائنات سے باہر جو ہے اپنا کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس پہ, اور یہ جس کو ہم جو ہے اپنی مسلمان جو ہے اپنی عقیدے کے طور پہ جو ہے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے,
اور اگر یہ نظریہ یہ بھی ہے جس کی جو کافی حد تک جو ہے ابھی سائنس کے دلائل کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، تو اس پہ اس کو باعث بننے والا، اس کو پھیلانے والا، اس دھماکے کو کرنے والا، بعد میں چیزیں جو وجود میں آئی ہیں تو وہ جو ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی تھی جس نے یہ کیا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دیکھیں یہ بالکل ہی لے مین ٹرمینالوجی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ بگ بینگ ہوا. اس کو بگ بینگ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تاکہ عام لوگ اس پہ جو لیکن ایگزیکٹلی دیکھیں کہ اب اگر آپ کوئی چیز مثال کے طور پہ اگر جیسے آج ہمارے پاس ہے کہ کوئی چیز انفجار کی صورت کے اندر ہو جو پھٹے، جیسے بلاسٹ ہو جیسے، تو دیکھیں کہ جس قدر بھی اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کے اندر وہ ساری کی ساری تباہ و برباد اور وہ پھٹ جائیں گی اور بالکل وہ ہو جائے گا، وہ تو بالکل ہی ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس کائنات کے اندر تو بڑی عظیم جسے اور عظیم جو ہے سیلیسٹیل باڈیز وجود میں آئیں اور جو ہے وہ اتنی ریگولیٹڈ تھی. یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل کوئی میئر قسم کا میئرلی کوئی ہیپیزرلی ان پلانڈ ان آرگنائزڈ جو ہے وہ دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ جو ریئیکشن کہہ لیں یا ایک چین ریئیکشن جو کی صورت کے اندر جو بھی ہوا ہے جس کی تفصیلات جو ہے ابھی تک سائنس کو جو ہے بتا نہیں پائی ہے. تو جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے جو ہے یہ جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر دیکھیں کہ جو دھماکے کی صورت کے اندر جو مطلب اتنی زیادہ تعداد کے اندر سیلیسٹیل باڈیز بنی ہیں جتنی تعداد کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. ہم کروڑوں اور اربوں اور خربوں اور بلین اور ٹریلینز اور کوادریلین اور پتہ نہیں کیا کیا گزیلینز کے بعد جو ہے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ان کی تعداد کے بارے میں، اور پھر دیکھیں کہ وہ اسپیس کے اندر وہ سمائے ہیں، اس اسپیس کے اندر فاصلے ناپنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ پیمانے نہیں ہیں اور کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صنائی اور کارگری ہے. اور ان تمام اجرام کے لیے پھر اس نے قوانین بنائے، فطری اور طبعی اور نیچرل فزیکل قوانین بنائے جس کو ان کا پابند کیا. اور وہ سارے کے سارے پوری کائنات کے اندر وہ ہمیں آرگنائزیشن اور وہ نظم اور وہ آرڈر اور توازن اور وہ بیلنس اور وہ سارے کا سارا فالو اپ جو ہے ان کا قوانین کا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور کہیں پہ کوئی بھی ہمیں ڈس آرڈر نظر نہیں آتا، کہیں پہ کوئی رخنا نظر نہیں آتا، کہیں پہ کوئی ہمیں جو ہے کمی نظر نہیں آتی، کہیں پہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے پیدا کر دیے گئے. تو دیکھیں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم دوڑاؤ نظر اپنی، کہیں پہ تمہیں کوئی رکھنا یہ کمی یا کوتاہی یا خامی کوئی نظر آتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اللہ ہے جس نے یہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہمارا جو ہے نظریہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. دوسری حقیقت بتائی گئی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی قدرت نے زمین و آسمان میں اپنے رنگ دکھائے، اسی طرح اس کی قدرت کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو زندگی کا سبب اور اصل حیات اور اس کی زندگی کا آغاز بتایا ہے کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ پانی سے ہوا ہے. اچھا دیکھیں آپ جو ہے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. دیکھیں بنانا جالنا ہے، ٹھیک ہے. خلقنا جو ہے یا خلقہ کیا ہے وہ پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز کو. تو دیکھیں یہ جو ہے دونوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. یعنی جالنا کا استعمال محض جو خلقنا کی بجائے جو جالنا کا استعمال ہوا ہے یہ محض تخلیق کے اعلان سے زیادہ وسیع اور پرمانی اور زیادہ کمپریہنسو معنی رکھتا. خلقنا کا لفظ صرف تخلیق کریشن پہ اکتفا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا. جیسے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ وہ خلق تھا، وہ خلقت تھی وہ، ٹھیک ہے. جزو پہاڑوں کو بنایا اور جو پتھر اور ساری چیزیں، یہ خلق ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لایا ہے، یہ خلق ہے. جعلنا کے معنی میں اس شے میں کسی خاص حال میں کسی خاص طریقے پر اس کو قائم کرنا، اس کا نظام، اس کے اسباب مقرر کرنا، اس کے لیے قوانین بنانا. یعنی صرف وجود میں نہیں لانا بلکہ اس کو باقی رکھنا اور اس کے اندر زندگی کے اسباب پیدا کرنا
اور جعلنا میں جو ہے یہ ترتیب اور تدبیر اور زندگی کا استمرار یعنی کنٹینویشن اور اس کے عناصر سارے کے سارے پائے جاتے ہیں جو محض خلقنا سے کہیں زیادہ ہیں. یعنی خلقنا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. خلقہ میں تو کسی نے ایک بت تراش دیا یہ خلقہ، ٹھیک ہے، لیکن جعلنا میں یہ ساری چیزیں مزید اضافی اس پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جعلنا فرمایا. تو قرآن نے تخلیق حیات اور اس کی نشومات کے اسباب کو الگ الگ بیان فرمایا ہے فلسفہ تخلیق کے اندر. جعلنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو محض تخلیقی موقع نہیں بلکہ اسباب بقا بھی اس کے بنایا ہے زندہ چیزوں کے لیے، اور ارتقاء کی بنیاد بھی بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو ان کو بنایا آپ نے تو ارتقاء کے لیے بھی وہ ضروری تھی اور پھر اس کے بقا کے لیے بھی وہ ضروری ہے پانی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بتا رہا ہے قرآن اس جو ہے فلسفہ تخلیق کو. تو پانی اصل زندگی کی اصل اساس ہے. ہر جاندار کی بقا نشو و نما اور پانی جو ہے جو وجود سے وابستہ ہے. نباتات کی چاہے نشو و نما ہو، حیوانات کی بقا ہو، یا انسان کی، یا انسان اور حیاتیاتی بایولوجیکل جو اجسام ہیں ان کے اندر جو بایو کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں سارے کے سارے، ان میں سے کہیں بھی اگر پانی کو آپ الگ کر دیں، الگ نکال دیں، تو وہ زندگی کے وہ جو کیمیائی جو تعامل ہیں، جو پروسیسز ہو رہے ہیں، جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گے اور زندگی برقرار نہیں رہ سکتی، برقرار نہیں ہو پائے گی. تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت اس معاملے میں بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں زندگی کے آغاز جو اوریجن آف لائف ہے اس میں پانی کا کیا کردار تھا. ہم سائنسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی، انسان کی ارتقاء، انسان کی ابتدا اور اس کی بقا سب کے لیے پانی اس کے لیے ایک لازمی عنصر جز ہے اور تھا اور ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جو اوریجن آف لائف میں دیکھیں کہ سائنس کا کیا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ طور پر اس لیے آگاہی کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم جو آگاہ ہو جائیں کہ جو ہے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ جب اوریجن آف لائف ہوئی، جو آپ کو پتہ ہے کہ اوریجن آف لائف کا نظریہ جو ہے وہ ایک سنگل سیل سے ہے کہ ایک سنگل سیل سب سے پہلے بنا اور پھر وہ جو ہے اس کا ارتقاء کرتے ہوئے ملٹی سیلولر بنا اور ملٹی سیلولر سے پھر مختلف آرگنزم جو ہے وجود میں آئے. یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے. یہ اس پہ بات جو ہے کسی وقت اگر یہ بہت بڑا موضوع ہے، ضمنی طور پہ بات نہیں ہو سکتی، الگ موضوع کا یہ جو بحث ہے یہ. تو ان کے مطابق تقریباً 3.8 ارب سال سے لے کر 4 ارب سال پہلے 3.4 to 4 بلین ایئرز بیفور جو ہے زمین پہ ایسے حالات، جب زمین ٹھنڈی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ زمین بہت پہلے بنی تھی، بہت گرم تھی، لاکھوں کروڑوں ڈگری سیلسیس ٹمپریچر تھا شروع کے اندر، بعد میں ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی. جب 3-4 ارب سال پہلے آج سے جب یہ جو اتنی ٹھنڈی ہو گئی تو اس میں پانی کی بہت بڑی مقدار تھی سمندروں کی صورت میں اور بڑے بڑے تالابوں کی صورت میں. اور یہی وہ آبی ماحول تھا جہاں پہ وہ پرائمورڈیل سوپ جو ہے وہ شوربہ آپ کہہ لیں سے، یا بالکل ابتدائی جو ہے جو ماحول تھا وہ وجود میں آیا ہے جس میں آرگینک جو مالیکیولز تھے، ٹھیک ہے، جس میں پروٹینز تھیں اور RNA وغیرہ جو ہے وجود میں آ سکے، وہ ماحول بنا جو ہے وہ زمین اس قدر اس قابل ہوئی کہ وہ یہ چیزیں جو ہے اس میں آپ پیدا ہوں اور سسٹین ہو سکیں. تو ان کی بقا اور ارتقاء کے لیے کیمیکل ریئیکشنز پانی میں جو ہے نا شروع ہوئی، جب تمام چیزیں جو ہے ان آرگینک میٹرز جو ہے جہاں پہ جمع ہو گئے اور باقی بھی اس کے جو ہے وہ جب سارے انگریڈینٹس موجود ہو گئے تو یہ پھر جو ہے وہ یہاں پہ زندگی کے ظہور کے لیے سازگار ماحول جو پیدا ہوا زمین کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پہ کیا. تو زندگی کا جو ابتدائی خلیہ تھا، جو سیل تھا، اور پانی کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے. پانی کو ہر جاندار کے وجود کی بقا کے لیے بنیادی شرط ہے. سائنسدانوں کے مطابق زندگی کا آغاز ایک بالکل سادہ خلیے سے ہوا جس میں پانی نہ صرف اس کی جو سیل سٹرکچر تھا، جو اس کی جسمانی ساخت جو سنگل سیل تھا اس کے لیے ضروری تھا، بلکہ اس کے جو حیاتیاتی اور کیمیائی تعاملات جو ریئیکشنز ہونے تھے، اس کے بایو کیمیکل ریئیکشنز اندر جو ہونا شروع ہوئی ہے ان کے لیے بھی جو ضروری تھا. تو تجرباتی تحقیقات سے آپ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلیہ جو سیل ہے بنیادی طور پر اس کے اندر 70 to 90% جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پانی پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور اس بایولوجیکل عمل یا اس کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے سیل کا،
جو لائف کے لیے ضروری ہے، پھر اس کی سیل کی تقسیم ہے، پھر سیل کی گروتھ ہے، پھر سیل کے اندر جو انہیریٹڈ مٹیریل جو تقسیم ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا یہ پروسیس ہونے کے لیے پانی جو ہے ایک لازمی جو ہے عنصر ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ والی چیزیں ہیں، یہ اس کی جس کا ابھی ہم نے کیا ابتدائی کہ آپ کو پتا ہے کہ پڑھا سائنس میں ہم سب نے پڑھا ہے کہ وہ ملر یوری ایکسپیریمنٹ اس نے 1953 میں کیا تھا، جس میں اس نے زندگی کے ابتدائی جو ماحول تھا جو 3-4 ارب سال پہلے وجود میں آیا ہے، اس کو دوبارہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس کے بقول یہ سائنس کے بقول بہت دیر تک اس کو مانا جاتا رہا کہ وہ دوبارہ تجربہ کامیاب رہا، اور اس طریقے سے زندگی جو ہے وہ کچھ ایسے جو ہے امینو ایسڈ پیدا ہوئی ہے، اور جو جس کی بعد میں جو ہے زندگی کا اسباب بنے۔ لیکن بعد میں جب سائنس ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے سائنس نے معلوم کیا کہ اس نے بنیادی طور پر ریسرچ کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ جو ہے وائلیٹ کیا ہے، اور ظاہر اس کا ایکسپیریمنٹ کو انویلڈ بعد میں قرار دیا گیا۔ لیکن نن دی لیس یہ جو چیزیں جو ہے یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کے ایکسپیریمنٹ کو ناکام یا انویلڈ قرار دینے کے بعد بھی یہ نظریہ سائنسدانوں میں یہ جو ہے وہی رہا ہے۔ سو یہ ہے کہ اس کے ابتدائی خلیے کے لیے، اس کے قیام کے لیے، نشو و نما کے لیے پانی جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اس کے بغیر جو ہے زندگی ممکن نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ماہرین حیات ہیں یا پھر وہ دوسرے سیاروں کی زندگی ڈھونڈنے والے ماہرین ہیں، آج بھی جب وہ تلاش کرتے ہیں دوسرے سیاروں کے اوپر تو پانی ہی تلاش کرتے ہیں کہ اگر پانی میں پایا گیا تو پھر زندگی جو ہے پائی جائے گی، جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ جدید سائنسی نظریے کے مطابق زندگی ابتدائی خلیہ جو پانی میں جو بالکل وہ بھی پانی کے اندر جو ہے خلیہ پیدا ہوا تھا، پانی کے اندر، کیچڑوں کے اندر، اور پھر جو ہے بعد میں جو ڈیولپ ہوا زندگی بھی وہیں پانی کے اندر کیچڑوں میں ڈیولپ ہوئی۔ تو ان کا بہت ہی ایک بنیادی تعلق ہے سائنسی لحاظ سے، پانی کو زندگی کا گہوارہ یا کریڈل آف لائف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس بارے میں ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم ایک بات جو ہے ہم جان لیتے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور جدید سائنسی نظریات کے بارے میں بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید دیکھیں، یہ جو کائنات میں اور یونیورس کے اندر مختلف قسم کے حقائق، نیچرل فینامناز، فلکیاتی حقائق، کائنات کے نظام ہے، ان پہ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اجرام فلکی کے جو حرکت ہے ان پہ انسان غور کرے اور ان سے اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر قرآن انسان کی ہدایت اور اس کی زندگی کے پہلوؤں کے متعلق جو جامع نظام ہے اس کے متعلق یہ کتاب ہے۔ لیکن اسلام عقل کو کام کرنے کی آزادی دیتا ہے، مگر سائنسی جزیات یا عارضی نظریات کو دین میں مرکزی مقام نہیں دیتا، اور ان امور کو عقل اور تجربے کے دائرے پہ چھوڑ دیتا۔ دیکھیں آج یہ جتنی ابھی ہم نے جو حقائق کے اوپر اور ان پہ بات کی ہے، تو میرلی کے تذکرہ ہوا ہے، ان بٹوین دا لائنز تذکرہ ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے ہوا ہے تذکرہ کہ اصل میں بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تم آپ دیکھتے ہو کائنات کے اندر، یہ مظاہر اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ بڑی بڑی نشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آرگیومنٹ یہ ہے، توحید کا آرگیومنٹ ہے، ان کے بنانے والے کی طرف رجوع کا آرگیومنٹ ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی بڑے بڑے سائنسی نظریات کا ذکر آپ پائیں گے، جو سائنٹفک فینامناز کا ذکر پائیں گے، تو ان بٹوین دا لائن بالکل غیر محسوس انداز کے اندر جو ہے اصل میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کے درمیان میں ان بٹوین دا لائنز ایک چھوٹی سی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، یا کوئی اس طرح کا دوسرا فیکٹ بتا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ قرآن کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سائنس پڑھائی جائے اور لوگوں کو ٹیکنالوجی پڑھائی جائے اور لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں درس دیا جائے۔ قرآن تو اصل میں متوجہ کرتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ان نشانیوں پہ غور کرے، اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچے، اور اپنے بارے میں سوچے، اور اس کائنات کے بارے میں سوچے، اور اس رب پیدا کرنے والے اور اپنے درمیان میں اور ان چیزوں کے درمیان میں تعلق کو جو ہے ڈسکور کرے، یہ ہے اس کا مقصد ہے۔ تو دیکھیں یہ اسی لیے پھر جو سائنٹسٹ ہوں گے، پھر جو قرآن پہ غور و تدبر کرنے والے علماء ہوں گے، تو پھر وہ رک جائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے یہ بات کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو الگ کر دیا، تو یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اس کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، تو کنٹمپریری لینگویج میں، کنٹمپریری جو تھاٹس کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
ابتدائے حیات کا نظریہ کہا جاتا ہے، بگ بینگ کہا جاتا ہے. تو یوں ایک جو ہے چیز رہتی ہے. لیکن اس بارے میں ایک بات پھر جو ہے یاد بھی رہنی چاہیے کہ سائنسی حقائق اور نظریات میں فرق ہوتا ہے. اچھا، قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتے وقت جو ہے اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سائنٹیفک تھیوری ایک چیز ہے، سائنٹیفک فیکٹ ایک چیز ہے، حقیقت ایک چیز ہے، نظریہ الگ ہے. تو ان دونوں میں جو ہے وہ اچھا جو چیزیں بالکل نون ہیں، ہمیں معلوم ہے، ان کے مطابق تو ہم بات کر سکتے ہیں. اس کو تشریح کے اندر آپ جیسے دیکھیں پانی کو ابالا جائے تو پانی ابل جاتا ہے اور بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، مشاہداتی کی تجرباتی کی وہ ہے، تجرباتی وہ ہے، ہمارا تجربہ ہے یہ، ٹھیک ہے، حقیقت ہے یہ. لیکن وہ چیزیں جو نظریے ہیں ان کے بارے میں ان کے اوپر قرآن کی تشریح نہیں کی جانی چاہیے، یہ بات جو ہے. اور جو ہے یہ اچھی طرح یہ بات مسلمان اہل علم کے طریقہ یہ ہے کہ قرآنی مفہوم کو اٹل حقیقت مانا جائے، یعنی اصل حقیقت تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہاں، سائنسی نظریات اسی صورت میں قبول کیے جائیں گے جہاں تک وہ قرآن کے اجمالی بیان کیا اوور آل جو بیان ہے اس سے متصادم نہ ہو. قرآن تفصیل کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ بگ بینگ کیسے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابتدائی جو ہے خلیہ پیدا فرمایا، ابتدائی زندگی ابتدا پانی سے کی ہے تو وہ کیسے کی ہے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں جائے گی. قرآن بائیولوجی کی اور ملیکولر بائیولوجی کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں جو ہے رکھ دیا ہے. قرآن اور سائنسی جزیات میں قرآن میں اشارے ضرور موجود ہیں، ان کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں. اب یہ جزیات کا علم اور مطالعہ اور تحقیق یہ عقل کا کام ہے اور انسان کا کام ہے. قرآن اس بارے میں رہنمائی پیش کرتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو یوز کرے، تحقیق کرے اور تحقیق کو درست سمجھ میں استعمال کرے اور پھر اس سے جو ہے وہ نتائج نکالے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتا. اس لیے قرآن کی بہت زیادہ تفصیلات ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنس کا نظریہ جو ہے یہ قرآن کے جو نظریہ جو قرآن کی حقیقت ہے، جو قرآن علم بتا رہا ہے، اس کے یہ اجمالی طور پر اس سے یہ ملتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے یہ قرآن میں چونکہ تفصیلات نہیں ہیں اس لیے اس کو جو ہے بعین ہی اس کے اوپر جو ہے کرنا مناسب. اب تیسری بات بتائیے، پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. تو پہاڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ارشادات فرمایا قرآن مجید میں. اب اس میں زمین میں ان کے رکھنے کی یہاں علت بتائی گئی ہے کہ دیکھو ان کو بنانے والے رب کی ربوبیت کی طرف توجہ دلائی گئی، وہی ہے توحید کی نشانیاں ہیں اور ان عظیم نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. لیکن اس کے سائنٹیفک پھینامہ بھی ہے. اب جب ہمارا علم انسان کا ارتقاء اس منزل کو پہنچ چکا ہے جو آج 20ویں صدی کے اندر ہے، تو سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ یہ پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا گیا. اب قرآن نے بھی بتایا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. ان دونوں میں لامحالہ طور پہ لوگوں جو ہے اس میں کمپیریزن کریں گے تو آپ کے لیے بنیادی طور پر اس کے اندر وہ اسباق موجود ہیں کہ پہاڑوں سے متعلق قرآنات کے بیانات میں سب سے نمایاں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے استحکام کے لیے پیدا کیا، اسٹیبلٹی آف دا ارتھ کے لیے پیدا کیا. اور قرآن مجید میں ہے کہ الم نجعل مہادا والجبال اوتادا، پہاڑ زمینوں کے لیے میخوں کی طرح، پیگز کی طرح ہیں. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. اوتاد جو وتد کی جو جمع ہے اس کا مطلب ہے کہ خیمہ گاڑنے والی بڑی میخ، ٹھیک ہے، جو خیمے کو ہلنے سے روکتی. تو اس طرح پہاڑوں کو زمین کے استحکام سے تشبیہ کی گئی، یہ مقصد. اور مقصد تخلیق جو ہے وہ بتایا ہے کہ یعنی اس کو کیوں پتہ ہے، زمین کو متوازن رکھنا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر جب خیمے کے اندر جب میخ پھونک دی جاتی ہے تو پھر وہ خیمہ جو ہے مستحکم ہو جاتا ہے، ہوا سے اور درجوں سے ہلتا جلتا نہیں ہے. تو اسی لیے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ سورہ نحل میں ہم پڑھائے تھے کہ اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ لگا دیے تاکہ تمہیں وہ لے کر ڈانو ڈول نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کہ ہل نہ جائے تو زلزل نہ ہو جائے. یعنی پہاڑ زمین کی توازن اور حرکت میں اعتدال کا سبب. قرآن جہاں واضح کرتا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں زلزلہ خیزی پیدا ہوتی، انسٹیبلٹی ہوتی، ہلتی رہتی، جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے. اب جو ہم دیکھیں کہ جدید سائنس کیا کہتی ہے پہاڑوں کے بارے میں. اچھا، یہ جو ارضیات جیولوجی کا علم ہے اس کے مطابق پہاڑ زمین کے جو بیرونی حصہ ہے، جو تختہ ہے یا پھر اندرونی طور پہ جو پلیٹس ہیں ان کے کناروں پر بنتے ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہوتی ہیں. بالکل خیال کریں ایسی ایک لکڑی کے اندر ایک میخ ٹھوکی ہوئی ہے اور میخ کا کچھ حصہ اوپر ہے اور میخ کا ایک آدھا حصہ جو ہے اس سے نیچے ہے. تو یہ فنامنا جو ہے
آئسوسٹیسی کہلاتا ہے اس کے اندر، ارضیات کے اندر، جیولوجی کے اندر. یہ جو گہری جڑیں ہیں یہ ان ٹیکٹونک پلیٹس کو جو ہے متوازن رکھتی ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں توازن پیدا کرتی ہیں، بالکل اسی طرح ہی جیسے کشتی کا کیل یا خیمے کی میخ جو ہے اس کو استحکام جو ہے وہ دیتی ہے. تو پہاڑوں کا نمایاں حصہ تو زمین کے اندرونی حصے میں ہوتا ہے، زیادہ حصہ تو زمین کے اندر ہوتا ہے جو زمین کے کرسٹ کو جو ہے، جو قشر ہے زمین کا، اس کو جو ہے مستحکم کرتا ہے. اور پہاڑ پلیٹس کی حرکت کو سست کرتے ہیں اور پھر اس میں استحکام پیدا کرتے ہیں. اور جو پہاڑ پھر زمینی سکیڑ جو کمپریشن ہے زمین کا اور زمین کے اثرات کو متعدل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. پہاڑ کی جڑیں زمین کے اندر بہت کئی گنا گہری ہوتی ہیں. یہ ایسے علاقے میں پھر ان علاقوں کے اندر زمین کو ساکت اور مضبوط رکھتی ہے. اس سے مراد مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پہاڑ ان علاقوں میں ہوں گے جہاں پہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ یا ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کو آج کل کی سادہ زبان کے اندر ہم فالٹ لائنز کہتے ہیں، جہاں پہ یہ فالٹ لائن زیادہ ہوں گی تو پہاڑ وہیں پہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ زلزلوں کا خطرہ، پھر لڑکنے کا اور متزلزل ہونے کا اور ہلنے جلنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ریگستانوں کے اندر زلزلے نہیں آتے، وہاں پہ پہاڑ بھی نہیں ہوتے. شاید وہاں پہ ٹیکٹونک پلیٹس کی جو موومنٹ اس طرح یہ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے. چونکہ پہاڑ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے اور متوازن طور پر واقع ہیں، جو زمین کی گردش روٹیشن کو بھی استحکام بخشتے ہیں اور پلیٹس کی حرکت اور تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں. اس طرح پہاڑ جو اس زمین کی تعمیر میں، توازن میں اور استحکام میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کی توضیح قرآن مجید نے اوتاد کے لفظ سے جو کی ہے. اب دیکھو پہاڑوں کے فوائد جو ہے، دوسری علت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راستوں کی پیدائش سے، یعنی انسانوں کے فائدے اور استفادے کے متعلق ہے، یعنی کہ راستے لوگ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریائے نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرتے اور زمین کے خطے سے دوسرے حصے میں یہ راستے نکل آتے ہیں، یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ نکل جاتی ہے اور راہ بنائی جا سکتی ہے. یہ کشادہ راستے جو پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے انسانی زندگی میں پھر سہولت، ترقی اور رہنمائی کے لیے ایک جو ہے کام دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی مشاہدے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم جو ہے اس پہ غور کرو. یہ انسانی معاشرت اور تمدن کے فروغ کا باعث بنتے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، انہیں جمایا ہے، اس سے راستے نکالے ہیں، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی دھاتیں رکھی ہیں، پانی کے چشمے رواں کی ہیں تاکہ انسان غور کرے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے. کہ دیکھیں گویا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کی اپنی معرفت کے اسباب میں سے بتایا ہے. یہ بات بتائیے. لیکن انسان کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے جو ہے وہ عجیب و غریب نشانیوں کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جو نشانی ان کے سامنے پہاڑوں کی صورت کے اندر بڑی بڑی موجود ہیں ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور جو ہے کچھ سے کوئی نہیں سیکھتا اور کہتے ہیں کہ وہ معجزہ دکھا دیا جائے. تو دیکھیں یہ پھر جو ان کے سامنے معجزے موجود ہیں ان سے انہوں نے کیا ہدایت حاصل کی ہے. ہدایت کے لیے تو عقل کی سلامتی جو ہے اور فکر کی سلامتی اور طبیعت کی آمادگی اور قلب کی یکسوئی جو ضروری ہوتی ہے، جو ان لوگوں کو میسر نہیں ہے. یہ متزلزل ہیں، یہ جو ہے متشکک ہیں، یہ شک میں ہیں. اس لیے بجائے ہدایت کے حاصل کرنے کے، یہ غور و فکر کرنے کے، یہ جو معجزات طلب کرتے رہتے ہیں. تو بڑے ریفیوٹیبل زبردست قسم کے آرگومنٹس جو ہے وہ پیدا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا. اچھا دیکھو آسمان کی نشانیوں کی طرف ایک چوتھا اب جو ہے معجزہ کہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کا مطالبہ کرنے والوں کو زمین کی نشانی کے بعد جو ہے آسمان کی طرف توجہ دلائی ہے. اور آسمان بتایا کہ یہ جو تمہارے اوپر آسمان ہے، یہ جو کنوپی ہے، دیکھیں یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط تحفظ جو ہے کی صورت کے اندر بنائی، اسے تحفظ فراہم کیا. تو دیکھیں موجودہ انسانی علم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر جو آسمان واقعی جو کنوپی کی صورت میں موجود ہے، ایک محفوظ چھت ہے اور کئی لحاظ سے. ایک لحاظ سے ایٹماسفیرک شیلڈ ہے، یہ فضائی غلاف ہے. اور زمین کا یہ جو پورا جو ایٹماسفیئر ہے جو بہت سارے کئی سو میل کے اوپر جو ہے مشتمل ہے، یہ سورج کی جو مہلک شو ہیں جیسے یو وی ریز ہے اور کاسمک ریز ہے اور میٹیورائٹس جو آتے رہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو ہے راکس جو آتی رہتی ہیں جو ہے اوپر سے، اس سے بچاتا ہے زمین کو.
اور زمین کا جو اوپری جو حصہ ہے، جو تھرموسفیئر ہے، جو میزوسفیئر ہے، یہ پھر بڑے بڑے شاخ ساپک شہاب ثاقب جو آتے ہیں ان کو پھر یہ جو جلا دیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ سقف محفوظہ کہ بالکل مصداق یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پروٹیکشن فراہم. اور دوسری جو ہے کیا ہے جو پروٹیکشن، اوزون کی سطح، اوزون لیئر ہے. اوزون کی تہہ کے اندر سورج کی جو یو وی لائٹس ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ جو شعاعیں ہوتی ہیں، ان کو یہ جذب کر لیتی ہے. دیکھیں اگر یہ اوزون لیئر نہ ہو تو انسانی جلد جو ہے وہ اس قدر جو ہے ادھڑ جائے اور جو ہے کینسر کا شکار ہو جائے. اس قدر یو وی لائٹس ہوں اور ہماری اسکن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے تو ہمیں کینسر کا باعث، اگر یعنی یہ مینون ہے ہمارا علم کہ اگر بہت زیادہ ایکسپوجر ہو سن کے اوپر، یو وی لائٹس کے اوپر، تو اسکن میں جو ہے، اور ان ممالک میں جہاں پہ سن بیدنگ کا تصور بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ اسکن کینسر جو ہے اب وہاں پہ ان ممالک کے اندر سب سے زیادہ ہے. اور مسلم ممالک میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ہم جو ہے یہ سن بیدنگ کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو یہ اگر نہ ہو تو زندگی زمین پہ برقرار ہے. تیسرا جو ہے پروٹیکشن ہے وہ مغناطیسی غلاف ہے، میگنیٹوسفیئر ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ ہے زمین کے، مغناطیسی میدان ہے. یہ دیکھیں سورج سے مسلسل چارج پارٹیکلز زمین کی طرف ٹریول کرتے ہیں، جس نے آج آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ سولر ونڈ کا ایک طوفان زمین سے ٹکرانے والا ہے. یہ ٹکراتا ہے تو جو ہماری کمیونیکیشن کے اندر ہر چیز میں خلل بھی ڈالتا ہے کسی حد تک. تو یہ اس کو یہ مغناطیسی میدان جو ہمارا میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو جو نیوٹرلائز کرتا ہے، اور مغناطیسی توجہ جو زمین کو خلائی طوفانوں سے اور اس سے جو ہے سولر ونڈ سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. تو دیکھیں یہ سب کائناتی توازن اور استحکام جو ہے یہ اسٹیبل سیلیسٹیل سسٹم کا ایک حصہ ہے. اگر یہ توازن اور استحکام بگڑ جائے تو اجرام فلکی جو ہیں زمین سے ٹکرا جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ آسمان جو ہے بطور کائناتی نظام کے ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. ذرا غور کرو اس کے اوپر. اب پانچویں نشانی جو بتائی گئی ہے وہ بتایا دن رات کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور سورج بنائے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں یہ سونے کا اور پورا دیکھیں رات دن بدلنے کا اور زندگی کے جاری رہنے کا اور فصلوں کا اور موسموں کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسے جو ہے وہ دیکھتی ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حاکم کی یہ کسی حاکم مطلق کی کار فرمائی ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حاکم کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی جو فرما روائی. اب یہ کیسی ہے کہ حماقت ہے کہ لوگ نشانیوں ان پہ تو غور نہیں کرتے اور مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کا ذکر کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا تمہیں کوئی نظر آتا ہے کسی کی کارگری اس کائنات کے اندر؟ اگر کوئی ہوتا تو دیکھے کہ اس کا کیا ہوتا. کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی بھی عقل والا آدمی اور سینس والا آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ کھلنڈرے کا کھیل ہے یا اس نے محض یہ تفریح کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور پھر بھی نبی کی بات کو اس سے انکار کیے جا رہا ہو. اور یہ جو چھٹی بات بتائی ہے وہ ہے کل فی فلک یسبحون. اس پہ انشاءاللہ میں ختم کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نظام کی حکمت کو بیان کر رہی ہے، کائنات کے نظم آرڈر کو بیان کر رہی ہے، اور بیلنس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کائنات کے اندر اس توازن کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ تمام اجرام فلکی جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ اپنے مدار میں بخوبی اور منظم طریقے سے جاری اور ساری ہیں، اور نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور نہ ان کے نظام میں خلل آتا ہے. دیکھیں قرآن نہ تو فلکیات کی کتاب ہے اور نہ طبیعیات کی، فزکس کی، مگر جہاں کائناتی حقائق کو بیان کرتا ہے وہاں مشاہدہ و حقیقت دونوں کو یہ عین مطابق ہوتا ہے کہ تم دیکھ لو، ذرا غور کر لو. تو آج کل اس کو دیکھیں جدید فلکیات کے مطابق، اسٹرانی کے مطابق، تو زمین اور چاند اور ستارے اور سورج ہر چیز اپنے مدار میں آربٹس میں مسلسل حرکت کر رہے ہیں. سورج خود بھی کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے چکر کاٹ رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور یہ 8,28,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گھوم رہا ہے. ہمیں اب تک کا جو اسٹرونومی کا علم ہے یہ بالکل بنیادی بات ہے، اس کے اندر اس طرح کہکشاں گلیکسیز بھی کائنات میں، یعنی اب تو یہ جا کے معلوم ہوا ہے بعد میں 20ویں صدی کے آخر میں کہ صرف ستارے اور سیارے نہیں، گلیکسیز بھی، کہکشائیں بھی جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. اور یہی مفہوم قرآن لفظ فی فلک یسبحون، فی کل فی فلک یسبحون میں جامع انداز میں بتا کیا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو گردش کرنے کا جو مشاہدات اور تجربات ہیں یہ صرف ہمیں 18ویں صدی میں یہ ہم نے مشاہدات دیکھنا اور تجربے کرنا شروع کیے، یعنی ہمیں نظر آنا شروع ہوا.
اور 19ویں صدی میں یہ ہمیں باعث تکمیل کو یہ بات پہنچی کہ یہ چیزیں بھی جو ہے یہ واقعی گردش حقیقی معنوں میں گردش کر رہی ہیں اپنے جو ہے مداروں کے اندر. اس سے پہلے مبہم قسم کے جو ہے نظریات تھے موجود تھے، لیکن یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جا کے صرف ثابت ہوا اور یہ واقعی اور کہکشائیں بھی حرکت کر رہی ہیں. یہ تو پھر 20ویں صدی میں معلوم ہوا، لیکن دیکھیں کہ قرآن مجید نے 1500 برس قبل حتمی اور یقینی انداز میں یہ بتایا کہ تمام کلن فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں رواں ہیں. جب انسان کے لیے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ کوئی چیز جو ہے حرکت میں کر رہی ہے، اس بات کا یہ بین ثبوت ہے. اس قرآن کا ماخذ انسان ہرگز نہیں ہو سکتا. انسان کو تو 18ویں صدی 19ویں صدی میں جا کے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو بھیجنے والے نے یقینی طور پر یہ بتایا ہے اور جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں. اور جس طرح وہی بتا سکتا ہے جن ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے جو ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ان کے تمام اجرام کو پیدا کیا ہے اور پھر ان کے لیے قوانین بنائے ہیں، جن قوانین کی یہ کائنات اور یہ اجرام فلکی اور سیلیسٹیل باڈیز اور یہ ساری کی ساری پابند ہیں اور اس سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کرتی. دیکھیں یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمائی ہے. تو یہ 5-6 جو ہے وہ بہت بڑے بڑے سائنسی حقائق اور اللہ تعالیٰ نے فلکیاتی اور آپ کہہ لیں جو ہے کائناتی مشاہدات یہاں پہ بیان فرمائے. تم ان پہ غور کرو ذرا اور ان کے بارے میں سوچو کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، ان پہ ذرا سوچو. اور یہ بالکل مجھے ان میں ذرا برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں آگے ہم انشاءاللہ آئیں گے غالباً یہ سورہ فصلات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم تمہیں اس کائنات کے اندر اور تمہارے اپنے اجسام کے اندر جو ہے وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاک اللہ خیرا. ہم بس انہی 2-3 آیات کا ہی جو ہے آج کر سکیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس بارے میں کوئی سوال اگر ہو اس پہ مزید انشاءاللہ ہم کچھ اضافہ بھی اس پہ کریں گے. جو ہے مزید میں بہت زیادہ مجھے وقت نہیں مل سکا اس کو جن کو کما حق ہو جسے کہتے ہیں پریپریشن کا. یہ ہفتہ میرے لیے بہت شدید مصروفیت کا ہفتہ گزرا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کچھ مزید جو اضافہ ہو سکتا ہے وہ کروں انشاءاللہ. جی کوئی سوال ہے تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی ساتھی بات کرنا جزاک چاہ رہے اللہ تھے؟ خیر. جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے جو بتایا یہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. اگر یہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے تو سب کے سب مسلمان نہ ہو جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا بڑا سائنسدان ہے، جن میں بڑے بڑے تجربات کیے، بڑے بڑی چیز ایجاد کیے، وہ اسی ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہی ان کی بدقسمتی ہے. ادروائز یہ جتنے بھی مشاہدات یہ بڑے بڑے سائنسدان خود مانتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو جس نے حقیقت بنائی ہے اور جو چلا رہے اس کو نہیں مانتے. یہ ان کی بدنصیبی ہے. بلا شبہ. لیکن بہت زیادہ سائنسدان جو ہے وہ اور عالم سائنس میں دیکھو عربی میں عالم جو ہے سائنسدان کو عالم کہا جاتا ہے بالکل جو ہے وہ چاہے جو ہمارے ہاں تو عالم صرف دین کے علم جاننے والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے سائنسدان جو جان سائنس کے علم. بہت زیادہ عالم جو سائنس کے علم رکھنے والے جو ہے وہ ان سائنسی مشاہدات کی بنیاد پر جو کائنات میں موجود ہیں اور پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے ان حقائق کو بیان فرماتا ہے، تو وہ لوگ جو اسلام قبول کیا بہت بڑی تعداد ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں کی جو ہے وہ نوبل لوریٹ ہیں اور بہت بڑے اپنی فیلڈ کے اور اپنی جو ہے وہ لیجنڈز ہیں اور اتھارٹیز ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو وہ لوگ جو ہے وہ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک واحد خدا واحد کی طرف سے جس نے چیزیں بنائی ہیں اس نے جب ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے تو یہ بہت عظیم موضوع ہے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی جو مستشرقین ہیں تو یہ اب تک جو ہے 20ویں صدی کے ابتدا تک تو یہ لوگ جو ہے ایک نظریہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو
دوسری مقامات سے نقل کر کے اور بعد کے بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید میں ایڈ اپ کر کے تو اس کو جو ہے بنا کتاب کی صورت بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی پریمیٹو قسم کی مکہ کی سوسائٹی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے باہر کبھی زندگی میں گئے نہیں, وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا, پڑھنے لکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ سارے حقائق جو قرآن مجید میں اس وقت انسان کے علم میں بھی موجود نہیں تھا. یہ سمپلی اٹس امپاسبل کہ کوئی شخص جو ہے یہ بات بیان کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو بعد میں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور لوگ نام بھی رکھتے ہیں کہ کب, مطلب مستشرقین نے اس پہ لکھا ہے کہ کب کس نے کیا ایڈ کیا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے اس طریقے سے. تو ان کے ذہن میں یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت بخشی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ واقعی, اور خاص طور پر بعد میں جب کاربن ڈیٹنگ جو ہے C14 کاربن ڈیٹنگ کا جو علم جو انسان کو حاصل ہوا, اور پھر قرآن مجید کے وہ نسخے جو حضرت جو خلفائے راشدین کے دور کے نسخے تھے وہ بھی ثابت ہو گئے کاربن ڈیٹنگ سے کہ یہ بھی اس زمانے کے اور وہی قرآن مجید ہے. تو پھر مستشرقین کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی, اور انہوں نے پھر جو ہے اس پہ مزید کچھ جو ہے لکھنا شروع کیا. لیکن 10,000 سال تک جو ہے مستشرقین یہی لائن اپناتے رہے کہ یہ نبی کے وسلم نے مستعار لے کے دوسرے لوگوں سے, اور بعد میں لوگوں نے اس میں اڈاپٹ کر اس قرآن مجید کو بنایا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقائق جو بیان ہوئی ہیں, یہ چیزیں بیان ہوئی, یہ سمپلی بیونڈ اینی ہیومن کمپریہنشن, اس وقت کے انسان کے لیے, وہ ان کے لیے یہ بیان وہ نہیں تھا. تو ایسی حیرت انگیز ہے کہ یہ کہ قرآن مجید کتاب جو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شوکت بھائی. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت گہرائی سے آپ نے مطالعہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں جو ہسٹری ہے, مثلا بگ بینگ کی ہسٹری ہے یا پلانٹری آربٹس ایوالومنٹ کی ہسٹری ہے, اس کا اگر سن بھی ریفر کر دیا جائے تو یہ مثلا پلانٹری آربٹ ایوالومنٹ جو ہے یہ 16 سینچری میں آئی, اور بگ بینگ کی جو تھیوری ہے یہ 1920 کے شروع ہوئی. تو پھر میں سمجھتا ہوں 1929 میں ہاں جی 29 میں ہے, یہ 1929 تو اس وقت شروع ہوئی. تو اگر یہ سن بھی اس کو بتایا جائے لوگوں کو کہ سائنس نے بعد بھی چیزوں کو پروف کیا ہے جو قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا, ہے جی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان قرآن کی حقانیت اور اس کی سپریورٹی ہمارے اوپر زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن میں نے, ٹھیک ہے, میرے پاس وہ چیزیں تھیں بھی صحیح. میں نے خود جو ہے وہ اس کی ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ یہ اجرام فلکی کا جو گردشی جو مدار مدار کی جو گردش ہے اس کے بارے میں یہ ٹائم لائن کیا ہے اور کب سے یہ ہوا ہے, اس کی پوری موجود بھی تھی. لیکن میں اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مطلب تفصیل میں چلا جائے کہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں پہلی دفعہ جا کے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے تجربے اور مشاہدات میں آئیں کہ واقعی یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے تو جو ہے وہ بالکل مبہم قسم کے ایمبیگوس قسم کے نظریات تھے, کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا. تو 16ویں صدی میں یہ صحیح ہے, کوپر نیکس اور پھر گیلیلیو اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے آنا شروع ہو گیا تھا, لکھا جانا شروع لگا, پیپر آنا شروع ہو گئے تھے کہ جو ہے یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے جو ہے گردش کے نظریات پیش کیے تھے, مسلمانوں نے بھی پیش کیے ہیں اور یہ سارے. لیکن یہ سارا جو ہے یقینی طور پہ اس طرح نہیں تھا جیسے آج انسان کے یقین کے اندر آ گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر گیلیلیو نے جب دوربین ایجاد کی تو اس نے پہلی دفعہ مشتری کے جو چاند تھے ان کی گردش کو جو بتایا, تو اس سے پھر اس نے کہا کہ یہ گردش ہو رہی ہے. اگرچہ اس وقت یہ تھا کہ نظریہ کوپر نیکس کا بھی, کہ نیوٹن کا بھی بعد میں آیا کہ یہ جو ہے سن مرکز ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے باقی کے, حالانکہ اب بعد میں جا کے معلوم ہے کہ نہیں, سن بھی اسٹیشنری نہیں ہے, سن بھی حرکت کر. بعد میں ہوا کہ پورے کے پورے نظام شمسی حرکت کر رہا ہے. بعد میں ہوا کہ نہیں, نظام شمسی تو خود ملکی وے میں حرکت جو ہے اس کے کر رہا ہے. ملکی وے خود جو ہے گلیکسیز جو ہے گلیکسی ملکی وے ہے وہ تو ٹائنی سی ہے, اس کے وہ خود حرکت کر رہی ہے. بلکہ پوری تمام کی تمام کائنات کے اندر جو بلینز اور ٹریلینز میں جو گلیکسیز ہیں وہ ساری کی ساری حرکت میں. تو یہ تو بالکل ریسنٹ فینامنا ہے. اور ابھی جو ہے پہلے جو ہے وہ ہبل کی مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ نے اور پھر جیمز ویب نے اب یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نئی دنیا انسان کے سامنے لانا شروع کی ہے. اور یہ ساری باتیں یہ جو ان باتوں کی جو ہے توثیق کر رہی ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں.
تو لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ سائنسی حقیقت اور سائنسی نظریے میں یقین جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. ہمیں اس وقت جب آپ بیان کر رہے تھے ہمیں ہمارے ایک ساتھی کی یاد آ گئی، عصمت جاوید صاحب. جب وہ درس دیتے تھے وہ سائنٹیفک طریقہ استعمال کرتے تھے. اس کے ہم اس وقت کہتے تھے یہ کیا کیا بتاتے ہیں تو سیدھا سلیس کیوں نہیں بتاتے، لیکن آج جو تفصیل بتائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو گری کے رحمت کا حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ پاک ان کو درجات بلند کرے. تو ماشاءاللہ ان کا جو درس ہوتا تھا وہ اسی طریقے ہوتا ہے جیسے آپ نے آج تفصیلاً اور اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے. وإياكم انشاءاللہ وإياكم انشاءاللہ. لیکن نیازی بھائی یہ جو ہے یہ اس بارے میں وہ بات جو میں نے آج بتائی بھی ہے وہ ضرور تو اپنے مد نظر رکھے کہ جو ہے جب سائنٹیفک تشریح جو ہے وہ اس پیرامیٹرز میں اس پیراڈائم میں کی جائے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بے شک بے شک باقی جو نظریات ہیں سائنسی نظریات تو بدلتے رہتے ہیں. دیکھیں اگر اسی کی میں بتاؤں کہ کب یہ نظریات کس طریقے سے کہ کیا چیز پہلے کہ زمین سٹیشنری تھی، پھر زمین مرکز، زمین کے کائنات کا مرکز مانی جاتی تھی، پھر سورج کو مرکز مانا جانے لگا، پھر جو ہے نظام شمسی کو مرکز مانا جانا. تو یہ سارے نظریات بدلتے رہے، مسلسل بدلتے رہے. تو پتہ نہیں بعد میں بھی سید مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں بھی ان آیات کی تشریح کہاں پہ جا کے رکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی انفسہم فی الآفاق و فی انفسہم، کہ ہم تو تمہیں اپنے اس کائنات کے اندر مسلسل نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں قرون اولیٰ کے لوگوں نے یہ تفسیریں نہیں کی تھی جو آج کے مفسرین جو بعد میں جو کر رہے ہیں، کیونکہ ان پہ انسانی علم کے ارتقاء جو ہے اس پہ ان کو ایکسپوجر ہوا ہے. تو لہٰذا جو ہے سائنٹی جو علم حقائق ہیں جو مشاہدے کی بنیاد پہ ان پہ تو جو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، محض نظریات کی بنیاد پہ نظریے بدلتے رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے، اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھا جانا چاہیے. ورنہ جہاں پہ اگر کیا ہوگا کہ اگر ہم جو ہے محض جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پہ قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیں گے اور کل نظریات جو ہے وہ بدل جائیں گے تو کیا قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو قرآن مجید کی تشریح تھی جو کسی نے کی تھی. قرآن مجید کے الفاظ تو وہیں کے وہیں رہیں گے، ایسے ہی رہیں گے. جیسے وہ مشہور آیت ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب دیکھیں کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں پیٹ میں کیا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. حالانکہ لڑکا اور لڑکی کا ذکر کہیں ہے ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس وقت اپنی طرف سے یہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا لڑکی. کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ لڑکا لڑکی کا؟ بھائی کیا ہے یہ انسان؟ کون انسان کیا بنے گا؟ یہ ہٹلر بنے گا، یہ نتنیاہو شیطان بنے گا، یہ کوئی فرشتہ سیرت انسان ہوگا، یہ کوئی اور بہت ہی ولی ہوگا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک صالح بندہ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ سے جو نکل کے آئے گا یہ کیا بنے گا. تو یہ جو ہے جب اگر ہم یہ کر لیں گے اپنی طرف سے کہ اس میں کوئی نہیں لکھا یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، تو بعد میں غلط ثابت ہو جائے گا اور پھر قرآن کو ہم ڈیفینڈ کس طریقے سے کرتے. تو اس بنیاد پہ جو ہے حقائق پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے جو ہے نہ کہ نظریات کے اوپر. تو یہ فرق ملحوظ ضرور رکھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں I myself is a person of science in one of the field of science. تو میں یہ قرآن مجید کے متعلق جو ہے اور ارتقاء جو ہے بہت ہی، میں 25 سال سے قرآن مجید اور ارتقاء کے مطالعہ مسلسل کرنا چاہ رہا ہوں. اور یقین کیجئے کہ میں ابھی 25 سال کے بعد جا کے کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے وہ تصورات پہ مبنی میں نے کوئی اس کی جو ہے وہ ایک حوالہ سا بنایا ہے. یعنی 25 سال تک میں اس موضوعات پہ کوئی جو ہے رائے نہیں کام کر سکا. تو یہ ایسے موضوعات ہیں کہ مشکل موضوعات ہیں، تو ان پہ جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ بات رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر اگر جب آپ پبلکلی بات کر رہے ہوں تو. آپ نے بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب، بالکل حقیقت بات ہے. قرآن اٹل حقیقت ہے. اس کے علاوہ جو اگر دوسری طرف جائیں گے تو پھر وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اگر اس کو حفظ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب. اصل آپ نے کہا نا اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا. بلا شبہ طالب ہاں، اگر ان کو ہدایت نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں دنیا کو جیسے مرضی اتار دیں، لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، جب تو اس کی طرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے. طالب علم سکول خود جاتا ہے نا، ٹیچر تو نہیں آتا نا. تو بے شک انسان اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ
तालिब इल्म नहीं बनेगा, जी अपने बिल्कुल। टीचर के पास नहीं जाएगा, हकीकत बात है। जी, चलो, कोई और साथी? जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह वइय्याकुम इंशाअल्लाह। कोई और साथी? बस ठीक है, हम इसलिए वो पूछ लेते हैं कि कोई साथी ये रहने कि हमें मौका नहीं मिला, तो आप मज़ीद सवालात इस पे कुछ हों तो आप मुझे भेज भी सकते हैं सवाल, और जो है वो इंशाअल्लाह प्रोग्राम हम जारी रखते हैं, मतलब अगले प्रोग्राम के अंदर भी हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो इससे जो है सवालात बहुत उम्दा बात है। आप सब साथी जो सवाल पूछते हैं, बाकी साथियों को भी इनकरेज करें आप। सवाल से क्या होता है कि मुझे भी इसका फ़ायदा होता है, और बाकी साथियों जो सवाल नहीं पूछते या किसी वजह से नहीं पूछ पाते या झिझकते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, और बाकी सब लोगों को इससे फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। तो सवाल ज़रूर, अच्छे सवाल बिल्कुल लेके आया करें, ये मैं खुद इनको इनकरेज करता हूँ। सवाल से ये भी मुझे इंकरेजमेंट होती है कि आप जो है इसमें दिलचस्पी के साथ जो है इसको सुनते हैं और इस पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर क्लास की सूरत होती तो फिर हम जो है वो लाइव इंटरेक्शन होता, जो कि सूरत नहीं है, तो आप सवाल सही ज़रूर बात। जो है वो पूछा कीजिए।